السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن ہے سورۃ البقرہ، ورس نمبر 159 سے لے کے 161 تک۔ ورس نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا۔ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ورس نمبر 159 میں یہاں علم کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے کہ علم کو چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ علم چھپانے والوں کے لیے آگ کی لگام ہے۔ حدیث میں ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کو عام کرنا علم والوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی بات نہیں پتہ، ہم سے کوئی بات پوچھی جا رہی ہے تو ہم غلط بیانی نہ کریں۔ نہیں پتہ تو کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتی، یا آپ پتہ کر کے بتا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن ایک بات اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو ضرور دوسروں کو بتانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم عام زندگی سے بھی مثالیں لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی کسی کو بہت اچھی کوکنگ کرنا آتی ہے، اس سے سوال کیا جائے کہ آپ نے اتنی اچھی کوکنگ یہ کس نے کی، یہ کھانا کس نے بنایا، تو اکثر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب نے مل کے بنایا، لیکن کسی ایک نے بنایا ہوتا ہے، ایکچولی ہم ریسیپی بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ ہم جب کسی کو کوئی بھی بات بتائیں گے، فار ایگزامپل کسی کو کپڑا سلائی کرنا سکھا دیں، کسی کو علم کی بات بتا دیں، کسی کو کوکنگ کی کوئی ریسیپی بتا دیں، تو جب بنائے گا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ہم لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ہماری ایک بخیلی ہوتی ہے، یہ بخل ہوتا ہے جس کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، اور چاہے وہ یہ بھی علم ہے، جس طرح کا بھی ہمارے پاس علم ہو، کوئی ہنر ہے تو ہمیں دوسرے کو سکھانا چاہیے، یہ سوچ کے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے لیے انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ورس نمبر 160 میں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں زیادہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگلی ہی آیت میں بتایا جا رہا ہے علم چھپانے کے بعد اگر احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یہ بات نہیں بتائی، کوئی بھی چیز میں نے نہیں بتائی، تو کیا کریں؟ پچھلے بگاڑ کی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں۔ گناہ ہو گیا اس پہ نادم ہو انسان، شرمندہ ہو اور توبہ کر لے۔ کسی بھی گناہ کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ پہلے سب سے دل میں ایک یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، میں نے یہ چیز نہیں بتائی، میں نے یہاں پہ ایک کام غلط کر لیا، میں نے فلاں کا دل دکھا دیا، پھر فوراً سے انسان توبہ کر لے، اور توبہ بھی ایسی سچی پکی توبہ ہو کہ اس کے بعد انسان اس گناہ کو رپیٹ نہ کرے۔ اور توبہ کی بھی کچھ شرائط بتائی گئی ہیں، فار ایگزامپل سب سے پہلے جیسے اخلاص ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، گناہ پر ندامت، یہ گلٹ ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اب یہ نہیں کرنا، پھر گناہ کو مکمل چھوڑ دینا اور آئندہ کے لیے وعدہ کرنا کہ میں نے اس گناہ کو اب رپیٹ نہیں کرنا ہے۔ اور وقت کے اندر توبہ، ایسی توبہ نہیں کہ جیسے فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، اس اینڈ کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ اپنے وقت کے اندر اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرنا کہ میں نے اس چیز کو دوبارہ اب اپنی لائف میں رپیٹ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ تو توبہ، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ انسان مجھ سے جب دعا مانگتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں، جب وہ اسے مانگتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، زمین سے آسمان تک اس کے گناہ ہیں، تو اگر وہ ایک دفعہ پلٹ کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو ہمارے مانگنے میں، ہماری توبہ میں دیر ہوتی ہے، اللہ کے معاف کرنے، اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہوتی۔ تو جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہم نے فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 161 میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ورس نمبر 161، کفر کرنے والوں پر لعنت ہے، لیکن عام انسان پر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، لیکن اکثر ہم بھی اپنی لائف میں دیکھیں، ہم بات بات پہ کسی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس فلاں شخص پر لعنت ہے، اس سے منع کیا گیا۔ زندہ انسان پر لعنت نہیں کر سکتے،
عام لوگ ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ زندہ کسی پر لعنت نہیں کر سکتے. کسی نے دل دکھایا، برا کیا، اس کو دعا دے دیں. ہم بیسکلی ہم سمجھ ہوتے ہیں ہم کسی کو دعا دے رہے ہیں. اگر آپ کو اپنے حق میں کوئی چیز چاہیے، فار ایگزامپل آپ کو چاہیے کہ مجھے وہ گاڑی بہت پسند ہے، مجھے وہ والی گاڑی چاہیے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو دیکھیے گا کیسے قبول کرتے ہیں. یعنی آپ کو جو چیز اپنے لیے چاہیے وہ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ دیکھیں لعنت کی بات ہوئی ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان پر کس کس کی لعنت ہے؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے. تو کفر، ناشکری، منافقت، ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر رحمت نازل ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت نیک پارسا قسم کے لوگ ہیں تو ہم لعنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. تو اس چیز سے انشاءاللہ آپ سب رکنے کی کوشش کریں گے، انکلوڈنگ می، ہم سب کے. اگر ہمارے اندر یہ والی برائی پائی جاتی ہے، لعنت والی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے، تو ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی سے انشاءاللہ تعالیٰ نکالنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین.